الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میں اس پروگرام آن لائن پروگرام میں موجود تمام سامعین اور سامعات کا جو اس پروگرام میں شریک ہیں خلوص دل سے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے جناب طلحہ عبدالبر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. طلحہ عبدالبر صاحب. جی طلحہ صاحب. آپ کر دیں تلاوت، آپ کر دیں پھر آگے بڑھائیں پروگرام. جی جی وقت کم جی ہے. انشاءاللہ آپ جی کر جی دیجئے انشاءاللہ. ولی صاحب. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. میں بنا کسی دیری کے چونکہ تمہیدی کلمات یہاں پر کہنا وقت جیسا کہ ہمارے مولانا محی الدین غازی صاحب کے پاس وقت کی قلت ہے اور انہیں سفر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ بنا کسی تمہیدی کلمات میں باندھتے ہوئے مختصر سا میں ہمارے سامعین اور سامعات کے لیے مولانا کا تعارف پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ مولانا کے حوالے انشاءاللہ یہ سپیچ وغیرہ تقریر وغیرہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ذمہ داری دیتا ہوں. سامعین اور سامعات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن نے الحمدللہ ایک اسلام کا آئلی نظام کے موضوع پر الحمدللہ 8 سیشنز کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جس میں سے آج کا یہ سیشن پہلا سیشن ہے، جس میں انشاءاللہ آپ نکاح کے متعلق ہمارے مہمان خصوصی ہمارے مہمان مولانا محی الدین غازی صاحب سے سماعت فرمائیں گے، اور اسی طرح سے 7 مزید سیشنز ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع دی جائے گی. قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں مولانا کا مختصر سا تعارف کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس سامعین اور سامعات نئے ہیں.
आपका नाम डॉक्टर मोहिद्दीन गाजी है। आप एक जय्यद आलिम दीन, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदर्रिस, मुअल्लिम, मुदीर और खतीब हैं। आप कुरानी और दीनी उलूम की गहरी समझ रखते हैं। आपने जामिअतुल फलाह से आलिमियत की है। मदीना यूनिवर्सिटी से भी आपने इल्म हासिल किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी डिग्री हासिल की है। आप इस्लामिक फाइनेंस के मैदान में तवील अरसे तक तहकीक और तसनीफ में मशगूल रहे हैं। दुबई में इस्लामिक फाइनेंस के मौक़र इदारे दारुश शरिया में शोबे तहकीक के सरबराह भी रहे हैं। अल जामियातुल इस्लामिया शांतापुरम में आपने तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं और वहाँ आपने कुल्लियतुल कुरान के आप डीन भी रहे हैं। मौसूफ इन दिनों जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जमात के तर्जुमान मौक़िर रिसाले माहनामा जिंदगी नौ के मुदीर भी। आपने 100 से जायद बुलंद पाया इल्मी मकालात लिखे हैं, तकरीबन 20 कुतुब तसनीफ किए हैं और कम व बेश 10 अहम किताबों के तर्जुमे किए हैं। आपकी किताबों में नमाज इख्तिलाफात उम्मत का आसान हल, रहनुमाए तर्जुमा कुरान, रूहानियत, मुस्लिम खवातीन एक्टिविज्म की राहें, अक्ल की तरबियत, कुरान के साये में और सीरत की रहनुमाई मौजूदा हालात के तनाजुर में यह काबिल जिक्र हैं। आपके तर्जुमों में मारूफ अरब मुहक्किक मोहम्मद मुख्तार शनकीती रहमतुल्लाह अलैह की शहर आफाक किताब इस्लामी तमद्दुन में आइनी बहरान को इल्मी हलकों से बेहद पजीराई मिली। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं मौलाना मोहतरम की तरफ आगे बढ़ता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आपका जो आज मौजू है निकाह के मुतालिक इंशाअल्लाह आप सामीन और सामियात से मुखातिब फरमाएं। जनाब डॉक्टर मोहिद्दीन गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छत्तीसगढ़ का दौरा है और उसके एक बहुत ही दूर अफ्तादा मकाम अंबिकापुर में अभी आज दिन भर प्रोग्राम होते रहे। उसका असर आप मेरी आवाज पर भी महसूस कर सकते हैं। और अभी रात में 10:30 बजे की ट्रेन से मुझे रायपुर जाना था। कल दिन भर वहां पर प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम करने के लिए फिर हमने वो ट्रेन का टिकट कैंसिल किया और रात में 11:30 बजे बस का टिकट बनाया है। तो अभी 10:38 हो रहा है। तो इंशाल्लाह 11:30 बजे हम ये प्रोग्राम मुकम्मल कर देंगे बस पकड़ने के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर है बस को पकड़ने का मकाम। तो हो सकता है कि आज आपको उतना ज्यादा वक्त नहीं मिले, लेकिन इंशाल्लाह अगले सेशनों में इसकी तलाफी हो जाएगी। वैसे भी आज का जो मौजू है वो बहुत ज्यादा पेचीदा मौजू नहीं है, सादा से अहकाम है और मेरा ख्याल है कि वो इस कम वक्त में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब बनाए और आप सब लोगों तक मैं बातें पहुंचा सकूं। तो हजरात, हमारा मौजू जो है वो निकाह है। निकाह के हवाले से बात करते हैं, हम निकाह से और पीछे की तरफ चलते हैं कि निकाह से पहले एक अमल अंजाम पाता है जिसे कहते हैं मंगनी, या अरबी में उसे खितबा कहते हैं। खितबा जो कि मंगनी है। तो खितबा जो है वो कोई अहद नहीं होता है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे से निकाह के लिए आमादा है। तो ये आमादगी का इजहार होता है। मंगनी एक आमादगी का इजहार है। इसके नतीजे में कोई ऑब्लिगेशन जनरेट नहीं होता है, कोई कानूनी जिम्मेदारी वजूद में नहीं आती है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग खाली बनती है और एक तरह का हल्का फुल्का वादा भी होता है दोनों तरफ से। तो मंगनी के सिलसिले में या खितबा के सिलसिले में हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो चूंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए उससे कोई शरई हुक्म भी वजूद में नहीं आता है। यानी मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि मंगनी हो गई तो आप यानी दोनों मंगेतर जो है वो खलवत में रह सकते हैं। नहीं, खलवत उन पर हराम रहेगी।
کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے بتائیں آپ صاف ہے یا نہیں؟ جی تھوڑا ہمارے آواز ایڈمن صاحب بتائیں۔ آواز بریک ہو رہی ہے مولانا محترم، تھوڑا شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے تھوڑا. جی 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 فرمائیں مولانا، آ رہی ہے اب آگے آواز، ابھی آ رہی. طور پر اس کا بھی امکان ہے نا. تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں، البتہ یہ اجازت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکے منگنی کے موقع پر، اور ایک دوسرے کے چل سکے. تو بعض لوگ جو ہمارے یہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ منگنی کو لوگ نکاح کی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ خلوت جائز ہو گئی اور ایک دوسرے کو چھونا اور پکڑنا جائز ہو گیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ بات منگنی کی ہے. منگنی کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ نکاح کا آتا ہے. نکاح کی جو شریعت میں شرطیں ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو. تو ولی کی اجازت جو ہے وہ لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے نہیں ہے. لڑکا اپنا ولی خود ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ولی کی اجازت ہو. اس کا ولی جو ہے پہلے نمبر پہ اس کا باپ ہوگا، اور باپ کی غیر موجودگی میں پھر ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق لڑکا ولی بنے گا. یعنی اس کا بیٹا ولی ہوگا، اس کا بھائی ولی ہوگا، دادا ولی ہوں گے، وہ ایک ترتیب ہے. لیکن بنیادی طور پر لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے، ولی کی اجازت. دوسری چیز ہے کہ نکاح کی مجلس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو 2 گواہ ضروری ہیں جو اس نکاح کے پورے ایگریمنٹ کے گواہ بنے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مہر کا ہونا ضروری ہے. یعنی مہر متعین کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن مہر کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نکاح اس شرط پر ہوتا ہے کہ مہر نہیں ہوگی تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، ہے نا. مہر کا ہونا ضروری ہے. اور اگر مہر طے کی ہے تب تو جو طے شدہ مہر ہے وہی ہوگی، اور اگر طے نہیں کی ہے تو پھر جو اس وقت رائج مہر ہے، اور خاص طور سے اس لڑکی کے خاندان میں جو رائج مہر ہے وہ مہر رہے گی، جس کو مہر المثل بھی کہتے ہیں. تو نکاح میں، البتہ نکاح میں یہ بات ضروری ہے کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. نکاح جو ہے وہ خفیہ نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نکاح کی مدت طے کرنا جائز نہیں ہے، کہ 1 سال کے لیے نکاح یا 100 سال کے لیے نکاح. تو اس طرح کی مدت طے کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نکاح، یعنی نکاح اصلاً جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے، تاحیات ہوتا ہے. تو نکاح تاحیات ہوتا ہے. اب اگر کسی نے یہ کہا کہ میں 200 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ متعین مدت ہو گئی. نکاح میں مدت کا تعین جو ہے وہ اس کو ناجائز کر دیتا ہے. تو یہ نکاح کی شرطیں ہیں. اور نکاح کی کچھ مسنون چیزیں ہیں جن میں سے بعض سنتوں کو ہم نے پورے طور پر ترک کر دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ خوشی منانا، یعنی جس کی ذکر آیا ہے کہ دف بجانا. تو دف بجانے کی باقاعدہ ہدایت آئی ہے احادیث میں، لیکن اسے ہم نے ترک کر دیا ہے. دوسری سنت جو ہے وہ ولیمے کی سنت ہے. تو ولیمے کی سنت کو ہم نے خراب شکل دے دی. یعنی ولیمہ اصل تو اس لیے ہے کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فنکشن ہو اور بہت بڑی دعوت ہو، بلکہ یہ ہے کہ
مناسب انداز سے آدمی اپنی اہلیت کے مطابق مناسب انداز کی دعوت کر دے، اور سادگی جو ہے شریعت کے ہر کام میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ولیمے کو ہم نے مسنون ولیمے کو غیر مسنون شکل دے دی ہے، اس کو بھی نام و نمود سے جوڑ دیا ہے، نمائش سے جوڑ دیا ہے، اور اس کو بھی ایک بہت بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ بہت زیادہ خرچ کے ساتھ ولیمہ ہوتا ہے۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے شریعت میں، اصل یہ ہے کہ ولیمہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اولیم ولو بشاتن، کہ چاہے ایک بکری کا ولیمہ کر دو۔ تو ایک بکری کا ولیمہ کرنے کا مطلب کتنا لوگ ہیں؟ 150 لوگ کھانا کھائیں گے ایک بکرے کے ولیمے میں۔ تو اس طرح کا وہ ہے۔ تو ولیمہ جو ہے سنت ہے، اور دف بجانا بھی سنت ہے، اس کی بھی تعلیم آئی ہے تاکہ خوشی کا اظہار ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ اس گھر میں شادی ہوئی ہے، اور اس کی خبر پورے محلے میں پھیلے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جو اس نے نکاح کی حکمتیں رکھی ہیں، اس میں دو چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک یہ کہ نکاح جو ہے وہ لوگوں کے علم میں آ جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ نکاح جو ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہو، یعنی وہ تاحیات رہے، اور اس کو تاحیات باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، الا یہ کہ اسے ختم کرنے کی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے۔ آپ سامنے رکھیں مولانا محترم، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ بہتر ہے اگر آپ ویڈیو آف بھی کر دیں، آف بھی کرنا چاہیں تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کیونکہ دیکھتے جی ہیں۔ تو اگر جی آواز ٹھیک ہو جائے تو بتائیے گا۔ جی جی انشاءاللہ مولانا، جی آواز ٹھیک ہو رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے مولانا، ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھی بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح میں حکمتیں رکھی ہیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ تاحیات ہونا چاہیے۔ تو اعلان کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک تو معاشرے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جوڑا ہے یہ ایک جائز جوڑا ہے، اس کے درمیان جائز رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حقوق محفوظ ہوں گے، یعنی اگر کسی نے خفیہ نکاح کیا ہے تو اس صورت میں بیوی کے جو حقوق ہیں اور ہونے والے بچے کے جو حقوق ہیں وہ خطرے میں رہیں گے، کیونکہ بیوی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا اس بات کا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور اگر شوہر مر جاتا ہے تو وراثت کی حقدار نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، اور سماج بھی نہیں جانتا ہوگا۔ تو عورت کے اور ہونے والے بچے کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے، اور نکاح السر سے خفیہ نکاح سے منع کیا گیا ہے، اور نکاح تاحیات ہو تاکہ جو بھی مطلب یہ کہ دونوں جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس نکاح کو جو ہے ہمیں تاحیات چلانا ہے، تو ان کے درمیان گہرا رشتہ قائم ہو۔ کیونکہ اگر تاحیات نہیں ہے، فرض کیجئے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے، 1 ماہ 2 ماہ کے لیے، تو ان کو چونکہ یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کے درمیان محبت نہیں پیدا ہو سکے گی، اور وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور ذمہ داریاں ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور صرف اپنے فائدے تک جو ہے اس کو محدود رکھیں گے۔ نکاح میں مہر کو رکھا گیا ہے، تو مہر کے سلسلے میں نے یہ بتایا کہ مہر ہونا ضروری ہے، ایسا نکاح نہیں ہو سکتا جس میں مہر کو ختم کر دیا جائے۔ مہر کم سے کم ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ اچھی خاصی رقم ہو، یعنی اتنی زیادہ بھی نہیں ہو کہ شوہر کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑ جائے اور اسے اس کا مہیا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہو، اور وہ اتنی کم بھی نہیں ہو کہ وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہو اور وہ عورت کے کام نہیں آ سکے، بلکہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہوتی ہے تو لڑکی کو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اسے حاصل ہو جائے۔ اب یہ جو نکاح ہے کیا؟ نکاح جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب اور قبول کا مطلب یہ کہ دونوں کی رضامندی ہے۔ ایجاب اور قبول کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہے۔
शौहर की यानी दूल्हा की और दुल्हन की। अब दुल्हन की जो रजामंदी है, वो दुल्हन अपनी रजामंदी अपने वली के जरिए से उसका इजहार कर सकती है। यानी उसका वली उसका वकील बन जाए और ये कहे कि मैं अपनी बेटी की तरफ से या अपने उसने मुझे वकील बनाया है और रजामंदी का इजहार किया है और मैं दूल्हा की रजामंदी को मैं रिसीव करता हूँ। तो एक आमने सामने पे कबूल हो सकता है और वो किसी वकील के जरिए भी हो सकता है। तो ये जो है वो निकाह की शक्ल। निकाह में हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि निकाह जो है शरीयत में जो निकाह रखा गया है वो बहुत ही एक आसान अमल है। इसमें किसी भी किस्म की पेचीदगी नहीं रखी गई है। आप देखेंगे दूसरे मज़ाहिब में बड़ी पेचीदगियां होती हैं कि पादरी की इजाजत, चर्च की इजाजत और क्या अभी आवाज साफ नहीं है क्या बताइए? नहीं मौलाना, आ रही है नहीं मौलाना। नहीं, साफ है, आप कंटिन्यू करें। साफ है मौलाना, आ रही है, आ रही है जी। नहीं, क्योंकि मैं फिर वो दूसरी सिम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, हो सकता है वो बेहतर हो। क्योंकि वो एक मैसेज आ रहा था कि आवाज साफ नहीं है शायद। हाँ, दरमियान में बीच कुछ ब्रेक हुआ था मौलाना, लेकिन अब ठीक है मौलाना, अब ठीक है, आ रही है जी। अच्छी बात है। तो जैसे ही वो हो तो आप बता दिया करें तो मैं उसको पहले दोहरा भी लूंगा, है ना? एडमिन जो है एक्टिव रहे। जी 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 जी। जी, हाँ इंशाल्लाह। ठीक, ठीक है ठीक। तो हम ये बता रहे थे कि निकाह ये जो इजाब और कबूल है, ये दरअसल एक एग्रीमेंट में दोनों का कंसेंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का कंसेंट होना चाहिए तभी वो एग्रीमेंट होगा। तो दूल्हा और दुल्हन दोनों का कंसेंट होना चाहिए, उसको हम इजाब और कबूल कहते हैं। जो कहा जाता है कि मैंने इसका निकाह आपसे किया, आपको कबूल है, वो कहते हैं हाँ कबूल है। लड़का भी लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? लड़की कहते हैं मुझे कबूल है। या लड़की ये कह दे कि मैं अपना निकाह तुमसे करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? और लड़का कह दे कि कबूल है। दोनों सूरतों में निकाह हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि शरीयत में निकाह को बहुत आसान अमल बनाकर रखा गया। आप देखेंगे कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं उसमें निकाह जो है बहुत पेचीदा अमल है ना? जैसे उसमें कहा जाता है हमारे हिंदू मजहब में कि वो पंडित आकर जो है मुहूर्त निकालते हैं और दिन का तयन करते हैं और रिश्ते का तयन करते हैं और वो बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। और इसी तरह से ईसाई मजहब में भी बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। लेकिन इस्लाम में इसको बहुत ज्यादा आसान किया गया है कि जो रिश्ते एक दूसरे के लिए हलाल हैं वो बहुत ही आसानी के साथ महज वली की मौजूदगी या वली की इजाजत और दो गवाहों की मौजूदगी और दूल्हा और दुल्हन का इजाब और कबूल, इसमें निकाह हो जाता है। इसमें जितनी ज्यादा पेचीदगियां हमारे यहाँ पाई जाती है वो हमारी अपनी बढ़ाई हुई, शरीयत ने नहीं बढ़ाया उसको, ये हमारी अपनी बढ़ाई हुई पेचीदगियां हैं। तो ये निकाह के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें थी। मेरा ख्याल है कि इस पर अगर आप सवाल और जवाब करेंगे तो शायद कुछ और बातें उभर कर सामने आए। ठीक है, तो हम सवाल और जवाब के लिए ओपन करते हैं और सवाल और जवाब के जरिए से इस मौजू के और पहलुओं की तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है मौलाना, इंशाल्लाह। हाजी भाई, थोड़ा सा वो मुहर्रम कौन है जिनसे शादी नहीं कर सकते और कौन, वो भी थोड़ी बता दे, फिर सवाल जवाब। तो ये भी ठीक है कि शरीयत में रिश्ते जो हैं उनके सिलसिले में एक सूरह निसा की जो आयत है उसमें बहुत वजाहत के साथ ये बताया गया है कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है, तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम है। व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें हराम है। और उसके बाद फिर खालातुकुम व अम्मातुकुम, तो खालाएं और फुप्पियां, ये रिश्ते हराम है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो रिजाई रिश्ते हैं, तो जो नसब के रिश्ते हैं वो रिजात के भी लिहाज से हराम हो जाएंगे। यानी अगर किसी ने किसी माँ का दूध, किसी औरत का दूध पिया है तो औरत उसकी माँ हो जाएगी। उस औरत की बेटियां जो उसकी बहन हो जाएंगी, उस औरत की बहन उसकी खाला हो जाएगी। तो ये सब जो है वो हराम रिश्ते हो जाएंगे, इनसे शादी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो
بیٹی کے شوہر یعنی داماد جو ہے ساس کے لیے حرام رہے گا، اور بہو جو ہے وہ سسر کے لیے حرام ہوگی. تو یہ سب حرام رشتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سب حلال ہیں، ہے نا. ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ حلال ہیں. تو ماں اگر ہم نے کہا تو ماں سے مراد ماں کی ماں بھی آ جائے گی اس میں، نانی. جب ہم نے باپ کہا تو پھر وہ باپ کی جو ماں وغیرہ ہے وہ بھی آ جائے گی، دادیاں. اور جب ہم نے بیٹے کہا تو بیٹی کے اولاد جو ہے پوتے نواسے پوتیاں نواسیاں وہ بھی اس میں آ جائیں گی. تو یہ سب حرام ہے نا. باقی سارے رشتے حلال ہیں. جی جناب. تو کچھ سوالات آئے ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے جی لیتے ہیں، یا ایڈمن صاحب پڑھ پڑھ کے بتاتے رہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا میں دیکھ کے بتاؤں؟ چلیے میں دیکھتا جی ہوں. جی جی مولانا، ہم پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں مولانا آپ کو. ہاں تو ایک سوال یہ ہے، میں پڑھتا ہوں. ایک سوال یہ جی ہے جی کہ مسجد میں نکاح کرنا کیا ضروری ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، البتہ بعض روایتوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور مسجد میں نکاح کرنے سے فائدے بہت ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو نکاح کی تقریب میں بہت سی قباحتیں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، ان سے ہم بچ جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ مسجد کا ایک روحانی ماحول ہوتا ہے. چوتھے یہ کہ مسجد کے جو نمازی ہیں یعنی اچھے لوگ صالحین آبادی کے اس میں شریک ہوتے ہیں. اور پھر مسجد میں دعا کرنے کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کی فضیلت ہے، وہ بہتر ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے. نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی کا بھانجا ہے نا، بھانجا ولی ہو سکتا ہے کیا؟ تو نہیں. ولی جو ہوتے ہیں ان کا پورا ایک الگ نظام ہے، اس کو شاید میں ابھی تفصیل سے نہیں بتا سکوں. لیکن بنیادی طور پر جو لڑکی کے یعنی باپ دادا بیٹا پوتا اور بھائی جو ہے بھائی چچا، یہ لڑکی کے ولی ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر. اچھا ایک سوال ہے کہ مہر کس حساب سے طے کی جانی چاہیے؟ تو مہر میں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مہر ایک بڑی وہ رقم ہونی چاہیے. نمبر ایک، مہر جو ہے ذرا سا بڑی رقم ہونی چاہیے جس سے کہ لڑکی کا کچھ دنوں تک کے لیے کام چل سکے اور وہ قابل قدر رقم ہو. لیکن اگر آدمی غریب ہے تو پھر ایسا نہیں کہ مہر کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکے، بلکہ کم سے کم مہر بھی ہو سکتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی چیز پر بھی یعنی لوہے کی انگوٹھی اس پر بھی اس کو بھی مہر میں رکھنے کی بات کہی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت نادار ہیں، بہت غریب ہیں، لیکن جو اچھی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کے لیے قرآن میں اشارہ ہے کہ زیادہ مہر ہو. کیونکہ آیا ہے قرآن میں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم نے کسی کو بہت زیادہ سونا دے دیا ہے. تو گویا کہ مہر میں بہت زیادہ زیور دیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ سونا دیا جا سکتا ہے، اچھی خاصی بڑی مہر ہو سکتی ہے. اور جہاں تک یہ جو سوال ہے کہ نکاح کی عمر کیا ہے، تو نکاح کی عمر جو ہے وہ صحیح معنوں میں بالغ ہو جانا ہے نا. لڑکی یا لڑکا جب بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ مختلف ملکوں میں جو قانونی عمر طے کی جاتی ہے تو اس عمر کا لحاظ کر اس قانون کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ قانون کی مخالفت کرنے کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سوال ہے پھول پہننا کیسا ہے نکاح کا کے ٹائم، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پہننا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. تو لڑکی لڑکے کے گیپ میں ایج کتنا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایج نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ ایک طرح سے ایک وہ ہے یعنی ایک لطف اندوزی کا بھی ایک رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے لطف اٹھائیں. تو وہ جب عمر قریب قریب ہوگی تو زیادہ لطف اٹھائیں گے. عمر کا فرق جب زیادہ بڑا ہو جائے گا تو لطف اندوزی کم ہو جائے گی. تو اس لیے عمر کو قریب قریب ہونا یہ زیادہ بہتر ہے نا. اسی لیے جنت کے سلسلے میں آیا کہ ہم عمر لڑکیاں دی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح میں ہم عمر ہونا اور
عمر میں قریب ہونا یہ زیادہ مناسب چیز ہے. اور بتائیے اور سوال. جی بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں جی ماشاء اللہ. میں تمام سامعین اور سامعات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ہمارے ایڈمن آپ یہ انمیوٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ اگر میسج میں فارورڈ کرنا چاہیں تو میسج بھی یہاں پر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک اور چیز ہے تمام حاضرین جس میں سامعین و سامعات ہیں، ان کو یہ بتانا بھی یہ ہے کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت کی جانب سے آپ تمام کے جو حاضری ہے، اٹینڈنس ہے، الحمدللہ وہ نوٹ ہو رہی ہے. اور جو سارے سیشنز میں 8 سیشنز میں جو جن کی حاضری سکسیسفلی ہوگی، مکمل ہوگی، انشاءاللہ انہیں سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن بھی انشاءاللہ دیا جائے گا انشاءاللہ. جی نزار احمد جی صاحب، سوال کی نزار احمد صاحب پوچھیے، انمیوٹ کیجئے. جی نہیں کر پا رہا ہوں. نہیں، آپ کی جعفر آواز آ صاحب رہی ہے، بول رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے، بول رہے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. میرا سوال یہ ہے، یہ آن لائن کے ذریعے سے شوہر یا عورت کو سلیکٹ کرنا یا اس میں تلاش کرنا، ہمارے فوٹوز کو اس میں اپلوڈ کرنا، کیا یہ دینی معاملے سے یہ مناسب ہے کرنا؟ اگر حجاب کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں، ہے نا، یعنی پورا حجاب ہے اور صرف چہرہ جی کھلا ہوا ہے، تو وہ فوٹو اپلوڈ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے نا، پہلی بات. تھوڑے دوسری چند بات یہ ہے فیملی. جی کہ سوال یہ ہے مطلب یہ ہے چند. کہ رشتوں کو لگانے کے لیے جو بھی، تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ کھولنا جائز ہے تو چہرے کا فوٹو لگا سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، چہرہ ڈھکنا چاہیے، تو چہرے کا فوٹو نہیں لگائیں، باقی اپنی تفصیلات لکھ دیا کریں. اچھا، جزاکم اللہ خیر. ہے نا. تو یہ اس کے جزاکم اللہ. اوپر ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے چہرے کے پردے کے سلسلے میں. اچھا، یہ جی چیٹ میں کچھ سوالات آئے ان کو ہم لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ کہ لڑکے والے معاملہ کیا ہے. معاملہ جہیز میں 2-3 قباحتیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جہیز جو ہے، یعنی اگر جہیز کا رواج ہو جائے اور جو جہیز نہیں دے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، سماج کی نظروں میں اسے وہ گر جائے، تو گویا کہ سماج کا جبر اگر جہیز دلوائے، لڑکا خود نہیں کہہ رہا ہے کچھ اور لڑکے والے بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جہیز، لیکن سماج جو ہے وہ طے کر چکا ہے کہ آپ کو جہیز دینا ہے، تو اس کا مطلب آپ جہیز دینے کے لیے مجبور ہیں. ایک تو قباحت یہ ہے کہ آپ جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن آپ سماج کے جبر کے تحت دے رہے ہیں جہیز. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جہیز دینے سے دوسرے لوگوں کو جہیز مانگنے یا جہیز لینے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ خیال ہے کہ شادی کے موقع پر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں دی جائے شادی کے موقع پر، کیونکہ یہ تو رواج کے تحت دے رہے ہیں، تو اس خاص موقع پر آپ نہیں دیں. اس کے بعد پھر آپ زندگی پڑی ہوئی ہے، جب چاہیں اپنی لڑکی کی آپ مدد کریں، لڑکی کو جو تحفے دینا چاہیں دیں، اپنے داماد کو جو تحفے دینا چاہیں دیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی اپنی خوشی سے ہوگا، اس میں کوئی سماج کا جبر نہیں ہوگا. لیکن ایک خاص موقع پر جب آپ دیتے ہیں اور ایک خاص نام کے تحت آپ دیتے ہیں تو وہ سماج کا جبر ہو جاتا ہے، اور جبر میں جو چیز دی جائے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. شریعت میں یہ، دین میں یہ ہے کہ ہر چیز آپ کی دل کی مکمل رضامندی سے دی جائے، اور یہ دل کی رضامندی اس میں مکمل تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جہیز کا لین دین وغیرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بعد میں پھر آپ جو تحفے دینا چاہیں تحفے دیں، وہ جہیز نہیں ہوگا، وہ تحفے ہوں گے. اسی طرح سے یہ جو ہے کہ نکاح کو کس حد تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے،
اگر وائف اور ہسبینڈ میں ڈس ایگریمنٹ ہو تو ڈس ایگریمنٹ کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں حل ہو سکے تو پھر آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی یعنی اسی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یا اس شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے، اور یا شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے، آپ اس کے ساتھ رہنا طے کر لیں. یعنی جس کو کہتے ہیں کوپ ود دا سچویشن، کوپ ود دا سچویشن آپ طے کر لیں. یا پھر یہ کہ آپ راستہ بدلنا طے کر لیں. دونوں چیزیں ممکن ہیں اگر آپ اپنے ڈسپیوٹ کو ختم نہیں کر پا رہے. لیکن پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈسپیوٹ کو ختم کیا جائے اور رشتوں کو نبھانے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہو وہ کی جائے. یہ جو سوال ہے کہ مہر گولڈ میں دے سکتے ہیں کیا، تو ہاں مہر گولڈ میں دے سکتے ہیں. آپ جو زیور دے رہے ہیں اپنی بیوی کو یا لڑکی کو، تو اسے آپ نہیں، یعنی لڑکا جو ہے وہ زیور کی شکل میں بھی مہر دے سکتا ہے. دولہا جو ہے وہ دلہن کو زیور کی شکل میں بھی مہر دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیا ہم فوٹو یعنی پکچر لے سکتے ہیں؟ تو فوٹو کے تو الگ مسئلے ہیں، اس میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، وہ نکاح کا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا مہر شادی کے دن بھی دینا ضروری ہے یا پھر جب چاہے تب دے دیں؟ تو مہر جو ہے وہ شادی کے دن دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ شادی کے دن دیں ضرور، تو پھر شادی کے دن دینا ضروری ہوگا. اگر لڑکی والے یہ کہتے ہیں، لڑکی یہ کہتی ہے کہ نہیں آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، تو پھر بعد میں دیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے ہی نکاح میں مہر طے ہوا تو مہر کی حیثیت قرض کی ہو جاتی. اس قرض کو اگر وہ فوراً مانگے گی تو فوراً دینا ہے، اور اگر آپ وہ مہلت دے تو پھر وہ اس کی مہلت پر ہے. یعنی آپ بیوی کی مہلت پر قرض کو ڈیلے کر رہے ہیں، مہر کو ڈیلے کر رہے ہیں. ورنہ اس کا اگر وہ چاہے تو جب وہ مانگے تو پھر آپ کو اسے دینا ضروری ہوگا. کیا لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، بغیر خلوت کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، لیکن خلوت ان کے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی ایسی جگہ بیٹھنا جہاں کوئی اور نہیں آ سکے یا کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہو، ایسی جو حرام خلوت ہے، ایسی خلوت ان کے لیے جائز نہیں ہوگی. کیا آپ کے وقت دلہن مسجد جا سکتی ہے؟ تو جب چاہے دلہن جب مسجد جا سکتی ہے. مسجد میں تو مرد عورت سب جا سکتے ہیں اصولی طور پر. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں غیر ضروری پابندیاں ہیں لڑکیوں کے آنے پر، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے جانے میں. جی تو یہ سوالات ہو گئے. اب اس کے بعد جی سامعین و سامعات، اور بھی کچھ سوالات اگر ہیں تو آپ براہ کرم انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری موقع ہے. جی 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 جناب خواجہ معین الدین صاحب. میری آواز صاف ہے نا؟ جی جی مولانا محترم آپ کی آواز صاف ہے. جی جعفر صاحب ذرا انمیوٹ کیجئے خواجہ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی مولانا محترم، آپ نے کہا کہ مہر کی جو رقم ہے اس کو زیورات کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر رقم دے دیں تو وہ شاید ہو سکتا ہے اپنے والدین کو دے دیں، اگر زیورات اگر دے تو وہ واپس ہمارے ہی پاس آئیں گے. یہ بھی جو ہے مطلب اس طرح کا کچھ کمرشل مائنڈ اور کچھ اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. اس سلسلے میں تھوڑا روشنی ڈالیں آپ. ہاں تو دیکھیے، مہر جو ہے اس کی مالک بیوی ہوتی ہے، نہ شوہر اس کا مالک ہوتا ہے، نہ بیوی کے گھر والے اس کے مالک ہوتے ہیں. تو بیوی جو ہے مہر کی مالک ہے، وہ اس کو جسے چاہے اسے دے دے، اس کی مرضی، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو چاہے زیور کی شکل میں ہو. دونوں ہی شکلوں میں بیوی مالک ہے، مکمل ملکیت ہے اس کی، اور وہ جسے چاہے اسے دے سکتی ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے.
تو عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مہر کی مالک ہیں. جی تو ادھر کچھ سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کیسے کریں. پسند کی شادی کیسے کریں؟ اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جائے تو اپنے والدین کو بتائیے کہ بھائی فلاں لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. والدین پیغام لے کے جائیں گے، اگر وہ لوگ تیار ہو گئے تو شادی ہو جائے گی پسند کی. مسلمان ہونا چاہیے، وہ چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو زندگی سب کی ایک ہی سی رہتی ہے. یعنی اہل حدیث آدمی کی بھی زندگی، اہل حدیث لڑکے کی اور حنفی لڑکے کی زندگی ایک سے رہتی ہے. کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کی زندگی میں. البتہ یہ کہ دینداری ہونا ضروری ہے. تو دینداری کے لیے اپنے پیرنٹس سے کہیے کہ بھئی مجھے دیندار لڑکا چاہیے، اور ان کو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے. اور صاف صاف کہیے. لڑکیوں کو چونکہ پوری زندگی گزارنی ہے تو اس لیے اپنے پیرنٹس سے صاف صاف بات کرنی چاہیے کہ مجھے اس طرح کا لڑکا چاہیے، اور یہ لڑکا چاہیے، لڑکا نہیں چاہیے. کیونکہ اس وقت آپ جھجک میں، شرماہٹ میں کچھ نہیں کہیں اور بعد میں پوری زندگی جھیلیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اسی وقت صاف صاف کہہ دیں. اچھا، واٹ از دا شریعہ آرڈر آف بارات. تو یہ بارات تو شریعت میں ہے نہیں، اور بارات تو ایک طرح سے ایک بہت ہی نامناسب سی چیز ہے نا. کیونکہ کسی کے گھر جا کے زبردستی وہاں کھانا کھانا اور اس کو مجبور کرنا کھانا کھلانے کے لیے، چاہے وہ السلام علیکم مولانا. ایک استفسار چاہیے تھا کہ ایک میرے دوست ہے، یہ وہ پورا کر کرسچن لینا. لڑکی. یہ سوالات ہیں، یہ سوالات کو پورا کر لیں تھوڑا سا. جی یونس تو صاحب تھوڑا ایک سوالات سوال پورے یہ ہونے. ہے. ہاں ٹھیک ہے، بولیے. میں بولوں سوال میرا کروں؟ نہیں، میں یہ کچھ سوالات لکھ. ٹھیک ٹھیک ہے، پروسیڈ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بارات جو ہے وہ ایک بہت ہی نامناسب عمل ہے. بارات کی موجودہ شکل جس میں لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم اتنے آدمی لے کے آئیں گے اور آپ کو ان کی ضیافت کرنی ہوگی. بھائی کیوں آپ ان کو ضیافت پہ مجبور کر رہے ہیں، اور کیوں ان سے ضیافت کروا رہے ہیں، اور کیوں اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت نامناسب ہے نا. تو کم سے کم بوجھ سامنے والے پہ ڈل پڑے، اور وہ بہت ہی اس کو مطلب شادی جو ایک عمل بنے، ایک بوجھ نہیں بنے. آپ کو زندگی کو نہیں ہے تو غازی بھائی آپ کی آواز مولانا محترم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ٹھیک. جی تو تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں. سامعین و سامعات سے گزارش ہے کہ آپ جب تک آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ آپ چیٹ باکس میں آپ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. آواز جی آواز جی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مولانا محترم، آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کہہ رہے نکاح سے پہلے لڑکے میں کیا کوالٹیز دیکھیں، تو ریلیجیس، فائنینشیل وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے کیا ہے کہ آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس میں دینداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر اگر آپ اپنا جائزہ لیں، جیسے لڑکی جو ہے وہ اپنا جائزہ لے کہ بھئی وہ سخت غربت والی زندگی گزار سکتی ہے یا آرام والی زندگی چاہیے، تو پھر وہ فائنینشیل پوزیشن بھی دیکھ لیں، ہے نا. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ بھئی وہ کلچرل ڈیفرنس اس کو وہ بیئر کر سکتی ہے نہیں کر سکتی.
تو اگر جو ثقافتی فرق ہے، کلچر کا فرق، اگر وہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھے تو پھر اس فرق کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کہ یہ فرق نہیں پڑے تو اس فرق کا بھی لحاظ کرے. تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے. یہ جو ہے کیا نام ہے، اگر سامان یعنی جو ہے تحفے کے طور پر 8 سے 10 دن پہلے بھجوا دیا جائے تو کیا چل سکتا ہے کہ اس کو آپ نکاح سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ مولانا محترم معذرت پہلے بھیج رہے ہیں، نکاح کے بھیج رہے ہیں، نکاح کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ اس کو نکاح سے مت جوڑیے، ہے نا. آپ بات میں دیتے رہیے جو تحفے دینا ہے، تحفے تو پوری زندگی تحفے تحائف کی دین ہوتا ہے. غازی بھائی آواز آپ کی بالکل مدھم ہو گئی ہے. اچھا وہ پہلے مولانا محترم پہلے ٹھیک آ رہی تھی، جو سم آپ یوز کر رہے تھے شاید وہی بہتر تھا اس سے. اچھا 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 نیٹ ورک. بہت جی تو ابھی ٹھیک ہے. ہاں ہاں مولانا ٹھیک آ رہی ہے ابھی الحمدللہ. جی اچھا جی الحمدللہ. میں ذرا سا بات نکل ہاں جی آواز صحیح ہے، ابھی آواز صحیح ہے. جی جی مولانا جی محترم صحیح ہے. ابھی ٹھیک ہے مولانا. آزمائش ہو گئی پوری. تو ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں ٹھیک نہیں آ رہی. مولانا محترم معذرت، آپ کو بہت تکلیف دے رہے ہیں ہم یہاں، آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں. آواز ایک دم یعنی پہلے سے بھی یعنی بالکل کلیئر ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. جی 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 جی. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جی جی مولانا محترم آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے جو مناسب ہے. جی مولانا محترم ناظم اعلیٰ صاحب. جی اگر سوالات جو لوگ جواب چاہ رہے ہیں تو وہ ضروری ہے تو میں دے دیتا ہوں، نہیں تو پھر اس کو غازی بھائی جو ہے اگلے اس میں لے لیں گے. جیسے دیکھیں ہمارا ہو چلا ہے نا، تو اگلے اس میں لے لیجیے گا انشاءاللہ، ہے نا. جی جی انشاءاللہ مولانا محترم انشاءاللہ. اچھی بات جی اچھی بات انشاءاللہ اچھی بات. محترم معذرت چاہتے ہیں مولانا محترم آپ کو نہیں کوئی بات ایسے نہیں. آزمائش میں ہم اصل مبتلا میں کیے ہم بھی ایسی سچویشن میں ہے نا. عمر صاحب آپ کنٹینیو کریے انشاءاللہ. سمجھیے ہم جی بالکل جی سوال بہت جواب دور دیجیے. دراز علاقے میں ہے، یعنی جنگلات میں، سمجھیے آپ. جی 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 لیکن ہے نا. الحمدللہ آپ نے یہ جو چھتیس جزاک گڑھ اللہ کا خیر جو غازی آدی بھائی. واسیوں جی یہ آپ جو نے آدی واسیوں کا علاقہ ہے نا، چھتیس گڑھ کا آدی واسیوں کا علاقہ، جی 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 آپ جی سمجھیے ہم مولانا وہاں پر ہیں، نکسل وادیوں کے علاقے میں. اللہ آپ کو جزا خیر دے مولانا محترم. ہم آپ کا تہ دل سے انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے اور تمام سامعین سامعات کی جانب سے آپ کو تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے بہت ہی پرمغز خطاب ہمارے سامعین کے آگے آپ نے رکھے اور تشفی بخش جوابات آپ نے دیے. جزاکم اللہ خیر. آپ جی آپ اگر چاہیں تو آپ انشاءاللہ مطلب یہاں سے جا سکتے ہیں مولانا محترم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات جی ہے. خدا جی حافظ. انشاءاللہ. تو ہم اس پروگرام کو سامعین سامعات انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جو سوالات یہاں پر چیٹ باکس میں آئے ہیں انشاءاللہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب مولانا محمد عمر فلاحی قاسمی صاحب انشاءاللہ ان سوالات کا انشاءاللہ آپ کو ایک کے بعد دیگرے جواب دیں گے انشاءاللہ. جی مولانا محترم. مولانا ذرا سوالات دہرائیں گے تو بہتر ہوگا. سوالات جی 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 مولانا محترم. مولانا ایک سوال یہ آیا ہے کہ جی میرا سوال ہے کہ آج کل نکاح کے اندر ایک کلمہ دو کلمہ پڑھنے کے لیے بولتے ہیں،
تو ان کے وضاحت کیجئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جی مولانا. ایک کلمہ مطلب جو پہلا کلمہ طیب، جی دوسرا جی کلمہ جی شہادت. پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ. جی مولانا محترم ہوا. جی نہیں، اس کی کہیں حدیث میں اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، اور نہ ہی جو فقہا کے ہاں کتاب النکاح کے جو بحثیں ہیں اس میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا محترم ایک اور سوال ہے کہ مہر کے سلسلے میں husbands become owner of our meher. They are not letting us, we wives, to use our meher, or husband is not letting us to use our meher. Marriage 25 years over. یعنی شادی ہو کے 25 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ مہر وغیرہ ہم ہماری مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے مولانا. نہیں دیکھیں، مہر کے سلسلے میں بہت تفصیلی گفتگو ابھی آ چکی ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا یعنی 100% عورت کا حق ہے اس پر. تو اب عورت جو ہے اپنے شوہر کو جو ہے جیسے قرض کی شکل میں مہلت دیتے ہیں، قرض کی شکل میں اگر مہلت دے رہی ہے تو یہ عورت کی طرف سے جو ہے یعنی بیوی کی طرف سے جو ہے ایک اپنے ہسبینڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اب اگر شوہر کی جانب سے اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ معاف کریں، یا ایسے حالات جو ہے بنائے جاتے ہیں کہ عورت جو ہے معاف کر دے، تو یہ سب جو ہے اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور ایک بہتر جو اسلام جو ہے نکاح جو ہمیں دیتا ہے، نکاح کی جو شکلیں دیتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم جتنا جلد ممکن ہو مہر کو ادا کر دیں، اور اگر اس وقت ہم نے نہیں ادا کیا تو جتنے جلد ہو سکتا ہے، جیسے قرض کے سلسلے میں ہے کہ جتنے جلد ہو سکے ہم قرض ادا کر دیں، ویسے ہی ہونا چاہیے. اب اس میں ٹال مٹول کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. مولانا محترم ایک اور سوال ہے، محمد صاحب نے بھیجا ہے. کیا شیعہ لڑکی یا لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے یہاں صحابہ کو برا کہا جاتا ہے؟ جی مولانا. دیکھیں، یہ جو ہے سوال جو ہے اس کفو میں آتا ہے. کفو میں اسلام میں جو ہے جیسے حناف کے ہاں ایک کفو کی بحث بھی آتی ہے کہ کفو میں جو ہے کہ جس سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو جب آپ آئندہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے جا رہے ہیں تو ایک میچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے. تو اس میچول انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ اتنے وسیع نظر ہیں کہ آپ جو ہے شیعہ جو ہے اس کو جو ہے آپ اس کو جو ہے برداشت کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اس کو جو ہے آئندہ زندگی میں جو اس کے عقائد میں جو تھوڑا آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کو درست کر سکتے ہیں، تو اسلام اس سے نہیں روکتا. اسلام نے تو جو ہے اہل کتاب سے شاید شادی کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ کہ شادی کے لیے جو ہے وہ جو ہے قرآن نے جو ہے اہل کتاب کس بنیاد پر، کیونکہ وہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو شیعہ ہیں یہ تو ان کا تو سارا کچھ یہ ہے بہتر ہے. تو اگر وہ صحابہ کو لے کر جو ہے ان کے یہاں جو غلط فہمیاں ہیں اگر آپ درست کر سکتے ہیں تو بالکل ایز اے ایڈوانٹیج آپ اس کو لینا چاہیے. اور اگر آپ اس کو آپ اتنے وسیع ظرف ہیں، اتنے وسیع نظر ہیں کہ آپ جو ہے اس کو نبھا سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے جو ہے اس کی اس بگاڑ کو درست کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ فقہی لحاظ سے، شریعتی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں، کف کی جو میں نے بحث کی کہ کف کے لحاظ سے یہ ہے کہ جیسے ہم سید اور سید کو دیکھتے ہیں، خان اور اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک کفو کا طریقہ جو اسلام نے یہ دیا تھا کہ آئندہ آپ کی آنے والی زندگیوں میں ایک یعنی یہ کہیے اسٹیبلٹی ہو. تو اس اسٹیبلٹی کو اگر یہ چیزیں ڈسٹرب کریں گی تو آپ اس سے اوائڈ کیجیے. اسلام اس کو نہیں یہ کرتا. تو اب اس میں مثال کے طور پر کہ بہت سی جگہوں پر اگر ایک صاحب خان ہے، ان کی شادی جو ہے انصاری میں ہوتی ہے، تو معاشرے کے لوگ، معاشرے کو آپ مت دیکھیے، لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیز پیدا ہوگی کہ اس کی زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو آپ ان اقدار کی آپ چاہیں تو قدر کر سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اسلام یہ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. اصل جو کفر ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ آپ کی
آپ کی میچول انڈرسٹینڈنگ، آپ کی تعلیم، آپ کا زاویہ فکر، آپ کے سوچنے کی انڈرسٹینڈنگ، یہ چیزیں جو ہے اس میں تطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس میں جزاک اللہ صرف خیر. یہ چیز آپ سامنے رکھیں کہ شیعہ لڑکی سے اگر آپ اس کو آپ زندگی بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جزاکم اللہ خیر مولانا. مطلب ایک اور سوال ہے مولانا، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ جی دیکھیں جی یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا بہت ہی سنجیدگی سے اسٹڈی کر کے لینا چاہیے. جو جس پس منظر میں اسلام نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام کے ہاں جو ہے شادیاں بہت پہلے سے تھیں، اور جب احد کی جنگ ہوئی، اس احد کی جنگ میں ایک مسئلہ آیا سوسائٹی کے سامنے کہ بہت سے کے شوہر جو ہے شہید ہو گئے، اب ان کی بیواؤں کا کیا ہوگا. تو اسلام نے اس کو انکریج کیا کہ بیواؤں کو آپ اپنے شادی کے بندھن میں لیں. تو اس لحاظ سے جو ہے شادی جو ہے اس کو جو ہے 2 3 4 تک کی اجازت دی گئی. اب اس کو کچھ لوگ جو ہے ایک فیشن کے طور پر اختیار کر لیں اور جو ہے پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ہے 2 3 شادیاں کر رہے ہیں. تو یہ اسلام میں جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے. اسلام میں جو پسندیدہ عمل یہ ہے، اوکے ٹھیک ہے. تو اسلام میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنا جو ہے زیادہ ہو سکے، یعنی میں کس بات کو کہہ رہا تھا یہ سوال. ہاں، تعدد ازواج. اسلام میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں، اور دوسرا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کس کا آپ سہارا بنتے ہیں. تو اگر کسی سہارے کے بننے کے لیے جو ہے آپ کسی بیوہ کو آپ اپنے نکاح میں لیتے ہیں تو یہ جو ہے اپریشیٹڈ ہے. خواہ مخواہ جو ہے شادیاں کرنا اور اس کے بعد جو ہے کسی کی بھی ذمہ داریاں نہ ادا کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اب یہ شادی کے لیے اجازت لینا نہ لینا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ اپنا ذہن بنا لیں گے اپنی بیوی کا تو اس کو قائل کریں کہ یہ فلاں جو ہے ضرورت مند ہے، اگر ہم ان کو نکاح میں لے لیں اور جو ہے تو ہمارے لیے ایک باعث ثواب کا ذریعہ ہوگا. تو اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں. جی مولانا محترم ایک اور سوال ہے اس میں. ایک منٹ. جی، لڑکی کو مہر دیا گیا، لڑکی نے اجازت دے دی کہ آپ خرچ کر لو، یعنی شوہر کو اجازت دے دی ہے. کچھ سال بعد وہ پھر لڑکی مانگتی ہے، مگر وہ موجودہ ویلیو مانگتی ہے بینک ایف ڈی کے حساب سے. اب صورت کیا ہوگی؟ پلیز ایکسپلینیشن. نہیں، دیکھیں پہلی بات تو جب آپ نے ایک بار قرض معاف کر دیا تو پھر سے قرض کا مطالبہ ہی غلط ہے. تو جب آپ نے معاف کیا تو آپ نے گویا بری ذمہ کر دیا، اب آپ کو حق نہیں پہنچتا دوبارہ مانگنے کا. تو پہلے جب معاف کیا تھا وہی غلط تھا. آپ کا یہ حق تھا، آپ حق اپنا لے لیتی اور اس کا جو سہولت جو بہتر انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کرتی آپ. پہلے آپ نے معاف کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے مطالبہ کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے. جی جی یونس صاحب آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. یونس صاحب پوچھیں. جی سر. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ جیسا کہ مہر قرض کے زمرے میں آتا اور اسی اثنا میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار کی نماز جنازہ نہیں پڑھے تھے، تو ایسی صورت میں وہ جو بیوی کا مہر کون ادا کرے؟ کیا اس کے ذمہ دار ادا کرے یا اس کے بچے پے کرے؟ کیسا اس کا وہ رہے گا؟ ایک سوال یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر کرسچن جیسے اہل کتاب سے شادی کر سکتے لیکن انہوں ایمان نہیں لائے اور ان سے بچے بھی ہو گئے، تو جو جتنی بھی زندگی گزری کیا وہ بے ایمان والی زندگی ہے یا پھر اس کو کیسا اس کا سسٹم ہوگا؟ ذرا وہ بتائیے بس. دیکھیں جو پہلا سوال ہے یہ جی اگر جو ہے مہر ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا جی تو اس صورت میں جو ہے ظاہر سی بات ہے عورت جو ہے
मैयत का की बहस आगे आएगी। अभी 8वां जो सेशन है गालिबन इसी पर है कि जब मैयत का इंतकाल होगा तो उसका तरका जो है उसकी तकसीम कैसे होगी। तो उसमें सबसे पहले उसके फर्ज अदा किए जाएंगे। तो इसमें तो जो जो आइडियल वे है वो ये है कि बीवी जो है, जो उसकी जिंदगी की साथी थी, वो जाहिर सी बात है उसको मुतालबा नहीं करना चाहिए और उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करती है तो वो उसके तरके से अदा किया जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल बहुत ज्यादा वादे नहीं है मेरे लिए, फिर से जरा अगर वादे करें तो। मतलब जो अहले किताब, जैसा अहले किताब से शादी कर सकते हैं, जैसा क्रिश्चियन है उनसे शादी कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त है करीबी, खैर मैं नाम नहीं बताता, तो वो अहले किताब मतलब क्रिश्चियन लड़की से शादी किए। अब उनको 2 बच्चे भी है, लेकिन स्टिल शी इज क्रिश्चियन। वो अभी तक वो जो है ना क्रिश्चियन ही है, अभी तक कोई ईमान नहीं लाए। तो ऐसी सूरत में क्या ये निकाह कंटिन्यू जायज है या नहीं है, या उन्हें निकाह उनका करना ये वो सवाल ही, ईमान ये लाना जो चाहिए? आपके दोस्त हैं उनका स्टेटस ही गलत है। इस्लाम जी। ने जो है क्रिश्चियन से शादी करने के लिए जायज किया, लेकिन ये कि वो क्रिश्चियनी ही बाकी रहेगी ये नहीं इसका जवाब है। हम्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुय्य बिन अख्तब की जो बेटी से खैबर का जो वो था उससे शादी की, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो क्या वो जिंदगी भर क्रिश्चियन तो नहीं रही ना। तो ये है कि आप ये है कि एक जवाब का पहलू है कि जायज है शादी। लेकिन जैसे मैंने शिया जो है औरत के सिलसिले में कहा कि उसको आप उसके अकायद को दुरुस्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है, तो उसी तरह ये है कि वो औरत कंटिन्यू बाकी नहीं रहनी चाहिए क्रिश्चियनिटी। समझ में बात आई? जी तो जी। आपसे जो दोस्त का वो स्टेटस ही गलत है। वो नहीं सिर्फ नहीं, एक जवाब का पहलू है, बाद में ये है कि उसको मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल होना है। फिर अगर मेरा बोलने का मकसद यही था कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिलीजन को, और वो अकायद को कायल भी नहीं कर सक रहे हैं, तो ऐसी सूरत में यूनुस, उनके निकाह का स्टेटस क्या रहेगा? वो मतलब निकाह जायज रहेगा या फिर वो मुर्तद है, कैसा है, क्या है? बस। देखें इसमें इसीलिए ये जो अहले किताब की जो बहस है, कुरान ने चूंकि इसको जायज करार दिया है, कुरान में है ये, तो इसकी जब तफसीर आप पढ़ें तो उसमें इस पे वहां पर ये तफसीली बहस आपको मिल जाएगी। मौजूदा हालात जो इस वक्त जो दुनिया के हैं, इन हालात में मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा का की जो स्टडी है उन्होंने इसको जायज करार नहीं दिया है। कि कुरान ने जिन हालात में जायज करार दिया था अहले किताब से शादी, वो उस वक्त इस्लाम डोमिनेटिंग पोजीशन में था और अहले किताब से हमें किसी रेशा दवानी की या किसी जो है कंस्पेरेसी की जो है उम्मीद नहीं थी। आज जो है या उसके बाद थ्रू आउट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि अहले किताब ने इस जरिए से कितनी ज्यादा कंस्पेरेसी की है, कितने ज्यादा जो है यानी काम किया। आपके सामने जो है जदीद दौर में भी देखें, चाहे यासिर अरफात हो, चाहे बशारुल असद हो, चाहे कोई हो, आपके सामने है सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के तनाजुर में मौलाना मौदूदी अलैहि रहमानी, बहुत से इस तरह के स्कॉलर ने कहा है कि ये कुरान की जो इजाजत है हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन ये जब इस्लाम डोमिनेटिंग पोजीशन में है उस वक्त की इजाजत थी, आज जो है जायज नहीं है। लेकिन अगर कुछ उलमा कहते हैं कि ये कुरान ने इजाजत दी है तो हमें ये हक नहीं है कि हम उसको किसी हालात से तत्बीक करें या ये करें, तो ठीक है वो जायज है। लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि पूरी जिंदगी वो क्रिश्चियन बन के नहीं रहनी चाहिए, वो जो है मोमिन बननी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकमुल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। एक सवाल चैट बॉक्स में आया है बहन की जानिब से। शादी के लिए कोई स्पेसिफिक दिन या मंथ देखना जरूरी है क्या, या किसी भी दिन निकाह कर सकते हैं? जैसे कुछ लोग मुहर्रम मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहते हैं। जी मौलाना, नहीं, वजाहत तलब। नहीं, नहीं, इस्लाम में जितने भी महीने हैं, जितने भी दिन हैं, सब अल्लाह के हैं। इसलिए इस्लाम ने किसी भी जो है पर्टिकुलर दिन को या महीने को, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से उसकी फजीलत आ गई, जैसे मुहर्रम को अल्लाह ने शहरुल्लाह अपनी जानिब निस्बत की, तो मुहर्रम का महीना उस लिहाज से अहमियत का हामिल है। उसी तरह जिलहिज्जा का महीना, उसमें जो है अयाम तशरीक है और हज का फरीदा, इस लिहाज से वो मुहर्रम है। उसी तरह रमजान का महीना कुरान नादिल हुआ इसलिए। तो ये सिर्फ इन बुनियादों पर फजीलतें हैं। या जुमा का दिन है, उस दिन मुसलमानों का ईद का दिन कहा गया है, इस लिहाज से उस दिन किया है। बाकी ये दूसरे अदियान में जैसे कि फला दिन शुभ होता है, फला दिन अशुभ होता है, ये सब इस्लाम में नहीं है बिल्कुल। और न ही ये सब मान के शादी करना और उससे अवॉइड करना, ये
बल्कि कहेंगे कि इस्लाम में इसकी यानी ये गैर शरई चीज है। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। एक और सवाल है हमारी बहन की जानिब से। हस्बैंड ऑलवेज वांट हिज वाइफ टू लिसन टू हिम in every aspect. Husband gets angry even if wife gives her view. Wife is well educated too. How to handle this situation with this kind of husbands? जी मौलाना। असल में इसमें हमारा जो तीसरा गालिबन सेशन है मौलाना, उसमें है ना कि जी 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 कौन जी मौलाना बिल्कुल। फैमिली काउंसलिंग, तो आप जी जी अटेंड जी करें, जी उसमें ये चीजें आएंगी। तो वहां पर जो हमारे रहेंगे एक्सपर्ट, वो ज्यादा बेहतर इसका जवाब देंगे। लेकिन जो शरीयत है, शरीयत का जो मिजाज है, वो इसमें आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि औरत जो है उसको इस्लाम ने एक जो है निचली सतह से या गुलामी के मेंटेलिटी से जिस तरह दूसरे लोग उसको बिहेव करते हैं, उससे निकाल कर या ऊंचा उठाकर बिल्कुल पैरेलल मिला के आदमी के मर्द के पैरेलल मिला के खड़ा किया। और यही जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत या शरीयत को मतलूब है। अब जो कुरान का हुक्म है रिजाल कव्वामून अला निसा, कि मर्दों को औरतों पर जिम्मेदार बनाया गया है, वो जिम्मेदारी जो है खानदान की या फैमिली के बोझ उठाने की है, कि जो घर की जो जिम्मेदारियां होंगी, बच्चे की तालीम के अखराजात, घर के अखराजात, ये सारी चीजें इस लिहाज से ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो ये है कि इन चीजों में मर्द अपना डिसीजन लेता है। लेकिन ये चीज कतान जो है काबिल कबूल नहीं है कि मर्द जो है डिक्टेट करे कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ, कोई अगर गलत चीज कर रही है शरीयत के खिलाफ, वहां डिक्टेट कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं, वहां बिल्कुल लाजिम हो जाता है डिक्टेट करना कि ये तुम नहीं कर सकते। लेकिन एक शरीयत में कोई चीज जायज है और वो बिल्कुल डिक्टेट करें आप कि नहीं, आपको ऐसे ही रहना जैसे मैं करती हूँ, ये जो है इस्लाम इस तसव्वुर को खत्म करता है। इस्लाम जो है एक एक यानी ये कहिए कि एमिकेबली जो होता है, मुअद्दाना जो है माहौल पैदा करके, बिल्कुल जो है एक आजादाना दोनों माहौल में जो है दोनों की जिंदगी को जानने की तालीम देता है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। एक और सवाल है मौलाना मोहतरम हमारी बहन का। क्या शौहर के वफात के बाद बीवी अपनी इद्दत मायके में या ससुराल घर में कहाँ गुजारना बेहतर है? वो कहीं भी गुजार सकते हैं, जहां उसके लिए कन्वीनियंट हो, जहां उसके लिए बेहतर हो, वहां गुजार सकते हैं। ये जो है ये जो यानी बंदिशें कायम की जाती हैं कि नहीं, जहां शौहर का घर है वहीं गुजार सकते हैं, ये सब कहीं भी इसकी जो है दलील नहीं है। जो औरत के लिहाज से बेहतर हो, जहां वो बेहतर, ये उसके लिए एक रंज का मौका है, एक एक जो है ऐसा मौका है जहां उसके कुछ अपने लोग हों, सहारा बन सके। तो अगर अपने मायके गुजारना चाहती है, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ, तो ये तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं है कि हम उसको ये कर दें कि नहीं नहीं तुमको वहीं गुजारना है जहां जो है उसको कोई मॉरली सपोर्ट न मिले। मतलब एक दो सवालात और हैं, दो तीन सवालात इंशाल्लाह वो ले लेंगे। एक सवाल है, दोपहर में निकाह और शाम में वलीमा जायज है? ये तो वही इसका जवाब आ गया कि कोई पर्टिकुलर वक्त नहीं है। अच्छा हाँ, ये जैसे कह रहे हैं कि निकाह एक दिन और दूसरे दिन वलीमा है, तो जी 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 मौलाना जो जी। इसमें कोई हरज नहीं है। दोपहर में आप निकाह करके शाम में वलीमा कर लें, कोई हरज नहीं। असल जो एक है सवाल है निकाह का जो जी। मकसद है वो ये है कि ऐलान होना चाहिए। तो अगर जो है वलीमा का भी मकसद यही होता है, ऐलान ही करने का। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब देखा कि उनके पगड़ी जो है थोड़ी सी उसमें जो है जाफरानी कलर है, तो पूछा ये क्या है, तो बोले मैंने शादी की है। तो बोले ये कैसी शादी की, हम लोग को पता ही नहीं, तुम निकाह कराओ और इसके जरिए ऐलान करो। तो असल जो है वलीमे का मकसद ऐलान करना होता है। तो ऐलान जो है हो जाए, चाहे वो दिन में कर लें आप, चाहे इशा के बाद कर लें, शाम में कर लें, कभी भी करें, कोई इसमें कोई वक्त का पर्टिकुलर वक्त का तयन नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल है मौलाना हमारे बहन का, निकाह वाले खिलाफ जाकर निकाह करना
कैसा है, मीन्स घर से भाग करके निकाह करना। लड़के का वली मौजूद नहीं है और लड़की का वली भी मौजूद नहीं है। जी मौलाना। नहीं, ये गलत, ये सही नहीं है। अभी वली जो है, इसलिए ये जो है ये शर्त में से है। इसमें हमारे मुहिद्दीन गादी भाई ने वली के लिए जो बात की थी, तो वली कौन सबसे यानी सबसे पहले कौन वली का हकदार है, इसमें तो फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है। कि शवाफे कहते हैं कि सबसे पहले हकदार वली उसका बेटा है, अगर यानी बेटा है अगर उसका। अहनाफ के यहाँ दूसरे फुकहा के नजदीक बाप है। तो इसमें तो मामूली इख्तलाफ है, लेकिन इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि वली नहीं होना चाहिए। बगैर वली के निकाह होगा ही नहीं लड़की का। तो फिर भाग के शादी, इसका मतलब है कि वली की रजामंदी नहीं है, तो फिर वो निकाह ही नहीं हुआ। जी मौलाना। और हमको मौलाना ऐसे इस प्लेटफॉर्म से, जो ये आईएमए का प्लेटफॉर्म है, हमको ऐसे लोगों को जो है एजुकेट करना चाहिए कि ये सब एक जज्बाती फैसले होते हैं जो वक्ती होते हैं। ये बहुत ज्यादा दूर यानी देर पा इसके असरात नहीं होते। कुछ दिनों के बाद फिर वही जो है एक धोखे की शक्ल में ये चीज सामने आती है, और लड़की को भी, और अगर लड़की की तरफ से है तो लड़के को भी। फिर वो पछतावे के अलावा कोई हाथ नहीं आता। तो इसलिए जब तक वालिदैन की रजामंदी न हो, घर वालों की रजामंदी के साथ जो चीजें होती हैं वो जो है देरपा होती है। जी। मौलाना मोहतरम, हमारे एक भाई का सवाल है, फैमिली काउंसलिंग में हमेशा हस्बैंड वाइफ की बातें ही क्यों डिस्कस होती हैं? वालिदैन और औलाद, भाई बहन, भाई भाई के रिलेशंस पर भी रहनुमाई जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारा एक दूसरा सेशन ही एक खास सेशन इंशाल्लाह मुनक्किद किया गया है, जिसमें इंशाल्लाह उनके एक्सपर्ट इंशाल्लाह काउंसलिंग के सिलसिले में सारी बातें, सारे सवालात वहां पर भी लिए जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और दो सवालात है, एक सवाल है मौलाना आखिरी में, मेरे ख्याल लड़कों से के हो गया जरूर। जी मौलाना। वक्त हो गया। अभी है सवालात? हाँ एक सवाल है मौलाना, एक सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह। जी जी। लड़कों के जरूरी हुकूक, लड़कों के जरूरी हुकूक वैसे कीजिए, और शादी से पहले दीनी एतबार से नीयत क्या होना चाहिए? जी वाजह कीजिए, लड़कों के जरूरी हुकूक वाजह कीजिए, और शादी से पहले दीनी एतबार से नीयत क्या होना चाहिए? जी मन। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, या माशर शबाब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान माशरे से खिताब करके कहा है कि जो तुम में से जो है यानी शादी के जो जो उसके बाद जिम्मेदारियां होती हैं उसको उठा सकता है, फलियतज़व्वज, तो वो शादी कर ले। और अगर नहीं उठा सकता है तो फिर उस सूरत में नौजवानों से खिताब किया है, इसलिए कहा है कि उससे रोजे रखने चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। तो ये जो है शर्मगाह की हिफाजत के लिए, निगाह को नीची रखने के लिए बेहतर अमल है। तो जो 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 चीजें जो है जरूरी हैं वो यही है कि आप शादी का जो अव्वलीन मकसद है वो ये कि एक फैमिली जो है परवान चढ़े। वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शादी के असल ये है कि ये नस्ल इंसानी चले, तो इस पर आपकी कुदरत होनी चाहिए। अगर आपकी कुदरत नहीं है तो इस सिलसिले में औरत को फिर इख्तियार है कि वो खुला ले सकती है। 6 महीने का आपको टाइम देगा, कुछ फुकहा के नजदीक साल भर का टाइम देंगे। उसके बाद जो है अगर आप उस पीरियड उसमें अगर आप इस अपनी एबिलिटी को नहीं साबित कर पाते तो आपका निकाह फस्ख कर दिया जाएगा। औरत खुला ले सकती है। तो सबसे पहले तो वो है। दूसरा ये है कि आप जो है अखराजात बेयर करने के काबिल हो। अब इसमें अखराजात बेयर करने के काबिल में ज़रूरी नहीं कि आप ही कमा रहे हो। आप हो सकता है कि अ, आपके वालिदैन का बिजनेस हो, आप जो है उस तरह खुद कफील हैं, यानी आप जो है इस काबिल हैं कि आप अगर किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं।
تو یہ دو چیزیں ہیں. اور تیسری اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ باشریت عورت بھی ہو اور مرد بھی ہو. تو آپ کوئی ایسی نئے لے کر آئیں کہ جس سے جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو توڑنے والی ہو، لڑکی یا لڑکا ہو. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کو موٹی موٹا جو ہے ہم کو شادی کے اس میں جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے. اب جہاں تک کفو کا معاملہ ہے، وہ بھی اناپ کرتے ہیں کفو. اب کفو جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کفو وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ کفو میں جو ہے کیا خاندان اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ سید کی سیدی سے ہوگی، خان کی خان سے ہوگی، شیخ کی. تو اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لا فضل لعربین علی عجمین، نہ تو کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم تقوی والا ہے. کلکم بنو آدم، ہر کوئی آدم کی اولاد ہے. وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے تھے، اس لحاظ سے سب برابر ہے. تو کفر میں دراصل جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے میں اگر کفر دیکھنا ہے تو آپ ایجوکیشنل مائنڈ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے بہت ہائیلی لیول کے کوالیفائڈ آدمی ہیں اور آپ اپنی شادی جو ہے کسی ایسے سے کرنا چاہتے ہیں جو بالکل الٹریٹ یا یہ کہیے کہ ثقافت سے بالکل دور ہو. تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے بہت زیادہ غائب ہو جائے گا. تو یہ چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ سوالات مکمل ہوئے. میں تمام سامعین و سامعات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ آپ اپنے اوقات کو، اپنے قیمتی اوقات کو الحمدللہ اس قیمتی پروگرام میں آپ نے اپنا وقت ڈالا. اور انشاءاللہ یقیناً یہ ہماری زندگیوں کے فلاح و بہبودی کے لیے اور بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کا آئلی نظام کیا ہے اس کو سمجھیں، سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں کیا ہے عمل کریں. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی تناظر میں ہی دیکھیے کہ ہر گھر میں آئلی نظام، اسلام کا آئلی نظام نہ ہونے کی بنا پر خاندانوں میں فسادات، اولاد باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جس کی بنا پر انڈین مسلم ایسوسی ایشن نے یہ سمجھا کہ انشاءاللہ اسلام کا آئلی نظام کو ایک 8 سیشنز کے ذریعے سے عوام کے سامنے حتی المقدور انشاءاللہ اس کو پورے تفصیلی پیرائے پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ تمام کا ایک اور مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت کی جانب سے. انشاءاللہ اگلا جو سیشن رہے گا آپ تمام کو انشاءاللہ ویل ان ایڈوانس آپ کو اطلاع دے دیا جائے گا. اور بہتر ہے کہ اگلے سیشن کا آپ موضوع آپ ایک مرتبہ نظر کر لیں، دیکھ لیں، اور اس کے مطابق اگر کوئی سوالات آپ کے پاس ہوں تو پہلے سے ہی تیار رکھیں، آپ کے پاس ریڈی رکھ لیں، اور آپ اس کو جیسا سیشن شروع ہوتا ہے آپ اس کو چیٹ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرن. مولانا ایک بات ابھی میرے خیال سے ہمارے جو ہے نا یہ سامعین ہیں، میں یہ ایک خاص بات بھی کہنا چاہ رہا تھا مولانا. ہمارے غازی بھائی کے اس میں یہ چیز نہیں آئی تھی. کف کا مسئلہ میں ان سے کہنے والا تھا، کف کا مسئلہ ذکر کر دیجئے. ایک کف کے مسئلے میں ہمارے یہاں جو ہے بہت زیادہ افراط یہ کیا جاتا ہے کہ جب تک لڑکا سیٹل نہیں ہو جائے گا، کہیں نوکری نہیں مل جائے گی، تب تک شادی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی طرف بھی معاشرہ جا رہا ہے. دوسری بہت سی جو ہے برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک مقصد ہے نسل انسانی کی افزائش، وہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام میں کبھی بھی مقصود نہیں رہی ہے کہ جب تک جو ہے ایک ڈیزائریبل ہم اسٹیٹس کو نہیں پہنچائیں گے تب تک جو ہے ہم جو ہے گویا شادی کے لائق نہیں ہے. اور یہ چیز ذہنوں میں ایسا بیٹھ گئی ہے کہ پیرنٹس بھی عام طور سے راضی نہیں ہوتے کہ نہیں ابھی ہمارے بچے سیٹل نہیں ہوا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا کبھی بھی مدعا یہ نہیں رہا ہے. اسلام تو نکاح کو بہت آسان بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس آسانی کو ہمیں باقی رکھتے ہوئے جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے ہمیں جو ہے اس کو آسان ہی کی شکل میں جو ہے اپنے معاشرے میں اس کو پروان چڑھانا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
जी जज़ाकुमुल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। इंशाल्लाह इख्तिताम मजलिस की दुआ के साथ इंशाल्लाह इस जलसे के बरखास्तगी का ऐलान है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर तमाम सामीन सामियात, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।